مدرسوں میں نہیں جانے دیتے. اتنا مشکل مرحلہ ہے علی ولی اللہ کہ علی ولی اللہ کی دشمنی میں لوگوں نے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا ہے. جنازہ چھوڑا ہے لوگوں نے نبی کا. صرف کس دشمنی میں؟ علی ولی اللہ کی دشمنی. 1.25 لاکھ بندے غدیر میں رسول چھوڑ کے آئے تھے. 11 لوگ رائے رسول کے جنازے پہ. یہ سب کچھ اسلام میں کیوں ہوا؟ دشمنی ولایت علی میں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. قال اللہ تعالی فی کلام المجید وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صدق اللہ العظیم. سامعین عزیز وقار، آپ نے مولوی آصف رضا علوی کا کلپ سنا جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ اکرام میں سے صرف 11 صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا. باقی تمام صحابہ اکرام نے معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی کی وجہ سے، آپ کے بغض کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ میں صحابہ شریک نہیں ہوئے. تو آج کی اس نشست میں ہم اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ آصف رضا علوی کی اس بات کا جواب شیعہ کی امہات الکتب میں سے دیں گے کہ یہ بندہ کہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. تو اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں شیعہ مذہب کی چوٹی کی کتاب ہے اصول کافی. ایران کی یہ چھپی ہوئی ہے، پہلی اس کی جلد ہے. اور سامعین عزیز وقار، یہ بھی بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے ہاں جو بخاری شریف کو حیثیت حاصل ہے، مکتب تشیع میں وہی حیثیت اصول کافی کو حاصل ہے. تو اصول کافی ہے، جلد 1 ہے، ایران کی یہ چھپی ہوئی ہے اور روایت کا نمبر ہے 1220. 1220 روایت کا نمبر ہے اور حضرت امام محمد باقر سے یہ روایت مروی ہے. امام باقر سے، جن کا لقب باقر العلوم ہے. آپ فرماتے ہیں، آپ سے جب سوال کیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ کی کیفیت کے متعلق، تو آپ فرماتے ہیں یقول حتی صلی علیہ اہل المدینہ و اہل الاوالی. آپ فرماتے ہیں کہ گروہ در گروہ صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ میں شریک ہوئے. حتی صلی علیہ اہل المدینہ، یہاں تک کہ تمام اہل مدینہ نے، و اہل الاوالی، اور مدینہ کے مضافات میں جتنے دیہات تھے وہاں کے تمام صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنازہ پڑھا. الحمدللہ. امام محمد باقر فرما رہے ہیں، شیعہ کی چوٹی کی کتاب میں اصول کافی میں لکھا گیا ہے اور روایت کا نمبر ہے 1220. تو سامعین عزیز وقار، امام محمد باقر فرما رہے ہیں کہ تمام اہل مدینہ نے اور اہل مدینہ کے مضافات، مدینہ کے مضافات میں جتنے بھی دیہات تھے، تمام احباب نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا. اب میں منصف مزاج لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باب کمال کے وقت مدینہ میں کل 11 افراد رہتے تھے اور مدینہ کے مضافات میں دیہاتوں کے اندر صرف 11 افراد رہتے تھے؟ ہرگز نہیں. نہ اس بات کو عقل قبول کرتی ہے اور نہ نقل قبول کرتی ہے. یہ آصف رضا علوی غلط کہہ رہا ہے. ہم الحمدللہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ہم امام باقر کے فرمان کو مانیں گے جو آپ فرما رہے ہیں حتی صلی علیہ اہل المدینہ و اہل الاوالی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام اہل مدینہ نے اور مدینہ کے مضافات میں جتنے دیہات تھے وہاں کے تمام صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنازہ پڑھا، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے. یہ میری پہلی دلیل تھی. اس سے آگے اگلی روایت، یہ بھی میں اصول کافی سے پڑھنے لگا ہوں اور سامعین عزیز وقار، روایت کا نمبر ہے 1222 اور یہ روایت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. آپ سے بھی جب سوال کیا گیا تو آپ فرماتے ہیں ثم امر الناس، پھر لوگوں کو حکم دیا گیا عشرتن عشرتن، کہ 10 کر کے یصلون علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنازہ پڑھیں، ثم یخرجون، پھر نکلتے جائیں. آپ فرماتے ہیں امام جعفر صادق کے حجرہ شریف کے اندر جگہ تنگ تھی
10-10 کر کے صحابہ تشریف لاتے، کیونکہ تعداد اتنی صحابہ کی زیادہ تھی کہ بیک وقت حجرہ شریف کے اندر وہ پورے آ نہیں سکتے تھے۔ 10-10 کر کے تشریف لاتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنازہ پڑھتے۔ الحمدللہ۔ سامعین ذی وقار، یہ دوسری روایت ہے، امام جعفر صادق کا فرمان ہے۔ ایک طرف مولوی آصف رضا علوی ہے اور دوسرے طرف میں حضرت امام جعفر صادق کا صحیح و سند روایت جو ہے وہ آپ کا فرمان پیش کر رہا ہوں۔ یہ دو روایت ہوگی۔ اب تیسری روایت بھی میں پڑھنے لگا ہوں اور وہ بھی میں اصول کافی سے ہی پڑھنے لگا ہوں، اور سامعین ذی وقار یہ روایت حضرت امام باقر سے مروی ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں ان ابی جعفر قال لما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلت علیہ ملائکۃ والمہاجرون والانصار فوجا فوجا، کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا تو سب سے پہلے جنازہ آپ پر ملائکہ نے پڑھا، پھر مہاجرین نے پڑھا، اس کے بعد انصار نے پڑھا، فوجن فوجن، فرماتے ہیں کہ گروہ کے گروہ، لشکر کے لشکر آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنازہ پڑھتے رہے۔ سامعین ذی وقار، اب آپ فیصلہ خود فرمائیں کہ یہ مولوی صحیح کہہ رہا ہے، یہ ذاکر صحیح کہہ رہا ہے، یا امام محمد باقر جو کہ اہل بیت میں سے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ائمہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے سچے سچے غلام ہیں، صحابہ کے بھی سچے اور سچے غلام ہیں۔ ہم اہل بیت کی بات مانیں گے، ان مولویوں کی بات، ان ذاکروں کی بات نہیں مانیں گے۔ چوتھا حوالہ، سامعین ذی وقار، اب میں اتنا بڑا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں کہ اس حوالہ کے بعد مزید کسی اور حوالہ کی انشاءاللہ تعالی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ یہ حوالہ ہی اتنا بڑا ہے۔ میرے پاس اور بھی کتب پڑھی ہیں شیعہ کی، اگر میں چاہوں تو 30 اور مزید حوالے جنازہ رسول پر شیعہ کتب سے پیش کر دیتا ہوں، لیکن بات بہت طویل ہو جائے گی۔ یہ حوالہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے بعد کسی مزید حوالہ کی ضرورت نہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی چوٹی کی حدیث کی کتاب ہے جس کا نام ہے بہار الانوار۔ بہار الانوار، سامعین ذی وقار، یہ شیعہ کی حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ اس کتاب کی 110 جلدیں ہیں، اور یہ جو میرے ہاتھ میں جو نسخہ ہے یہ ایران کا چھپا ہوا ہے، اور اس کے لکھنے والے ہیں چوٹی کے شیعہ محدث، متعصب ترین شیعہ محدث، مجتہد مفسر، علامہ ملا باقر مجلسی۔ اور سامعین ذی وقار، صفحہ نمبر 864 ہے، 864 صفحہ کے اوپر بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ میرے ہاتھ میں احتجاج طبرسی ہے، علامہ طبرسی کی۔ علامہ طبرسی بھی شیعہ کے چوٹی کے محدث اور مفسر ہیں، انہوں نے بھی یہ حوالہ احتجاج طبرسی مطبوعہ ایران کے صفحہ 80 کے اوپر نقل کیا، لیکن میں بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی جو ہے اس سے پڑھنے لگا ہوں۔ جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 864 ہے۔ لکھتے ہیں فی روایت سلیم بن قیس الہلالی، میں سلیم بن قیس ہلالی کا ترجمہ بھی پیش کر دیتا ہوں اور اس روایت کی توثیق بھی پیش کر دیتا ہوں، تاکہ کالا کیلا کی گنجائش نہ رہے، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو روایت ضعیف پڑی ہے۔ اس روایت کی توثیق بیان نہیں کی۔ پہلی روایات تو میں نے اصول کافی سے پڑھی ہیں، جن کے متعلق امام مہدی کہتے ہیں، انہی کی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہمارے شیعہ کے لیے جو ہے اصول کافی کافی ہے۔ تو میں نے 3 پہلی روایات اصول کافی سے پڑھی ہیں۔ اب میں اس روایت کی توثیق بھی شیعہ کی کتب سے پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سفینۃ البحار، چوٹی کا شیعہ محدث امام جرح و تعدیل، امام جرح و تعدیل شیخ محمد عباس قمی، سفینۃ البحار جلد اول صفحہ 652 کے اوپر شیخ محمد عباس قمی لکھتا ہے، اور یہ نسخہ جو میرے ہاتھ میں ہے دار مرتضیٰ کا چھپا ہوا ہے۔ لکھتا ہے کہ امام زین العابدین نے فرمایا وقال هذه احادیثنا صحیحہ، کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سلیم بن قیس ہلالی بھی ثقہ ہے اور اس کی تمام احادیث جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ الحمدللہ جو روایت میں اب پیش کرنے لگا ہوں بہار سے، اس روایت کی توثیق جو ہے امام زین العابدین کر رہے ہیں، اور شیعہ کے نزدیک وہ معصوم امام ہیں، غلطی ان سے نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے،
علوی صاحب ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، آپ کے نزدیک وہ امام معصوم ہیں، وہ سلیم کی روایت کی توثیق بھی کر رہے ہیں اور سلیم کی بھی توثیق کر رہے ہیں۔ اب میں وہ روایت پڑھ دیتا ہوں، انشاءاللہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ اب میں روایت پڑھ دیتا ہوں، لکھا ہے حضرت سلیمان فارسی سے روایت کرتے ہیں، سلمان فرماتے ہیں ثم ادخل عشرۃ من المہاجرین وعشرۃ من الانصار فیصلون ویخرجون حتی لم یبقى احد من المہاجرین والانصار الا صلی علیہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، علوی صاحب کیوں آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیوں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے لوگوں کو بدظن کر رہے ہیں غلط اور کمزور باتیں کر کے؟ نہ آپ نے کوئی حوالہ دیا، نہ ریفرنس دیا، بس ویسے 11 بندے تھے جناب۔ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اب سنیں، حتی لم یبقى، سلمان فرماتے ہیں لم یبقى، جو کہ موقع پر موجود تھے، وہ فرماتے ہیں لم یبقى احد من المہاجرین والانصار الا صلی علیہ، کہ مہاجرین اور انصار میں سے کوئی ایک صحابی بھی باقی نہیں بچا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنازہ نہ پڑھا ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ، روایت بھی صحیح، آپ کی عظیم الشان کتاب سے، چوٹی کی آپ کی حدیث کی کتاب سے، توثیق بھی آپ کے امام معصوم سے پیش کی میں نے۔ الحمدللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام مہاجرین اور انصار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنازہ پڑھا۔ اب ایک طرف ہے آصف علوی کا قول، ایک طرف ہے صحابی رسول سلمان فارسی، وہ کہہ رہے ہیں ایک بھی باقی نہیں بچا۔ اور اس کے ساتھ وہ شبہ بھی زائل ہو گیا جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق جنازہ رسول میں حاضر نہیں تھے، تو حضرت سلمان فارسی تو فرما رہے ہیں لم یبقى احد، کہ ایک صحابی بھی باقی نہیں بچا، من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے، الا صلی علیہ۔ اب میرا سوال ہے، آپ حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو کیسے مہاجرین میں سے نکالیں گے؟ اس روایت میں مجھے دکھائیں استثناء ہو، الا کے بعد فرمایا ہو انہوں نے کہ صرف 11 آدمی تھے۔ کیوں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے بدظن کر رہے ہیں۔ سامعین عزیز وقار، یہ میں نے 4 آپ کے سامنے صحیح و سند روایات پڑھی کہ ہزاروں صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا۔ اس سے آگے ہو سکتا ہے کل کوئی کہہ دے کہ ہماری کتب میں لکھا ہوا ہے کہ 11 بندوں نے پڑھا ہے، آپ نہ مانیں تو میں اس مسئلہ کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں تاکہ کالا قلعہ کا دروازہ مکمل بند ہو جائے۔ جو آپ کی کتب کے اندر اگر کوئی 11 والی روایت ہے تو اس کی حالت کیا ہے؟ آپ کے محدثین کیا لکھتے ہیں؟ یہ مشرہ بہار الانوار ہے، مشرہ تو بہار الانوار، ایران کی یہ سامعین عزیز وقار چھپی ہوئی ہے۔ اس کے لکھنے والے آیت اللہ الشیخ المحدث محمد آصف الموسنی ہے، آپ کے جو چوٹی کے عالم دین ہیں۔ لکھتے ہیں اوردہ فیہ المؤلف العلامہ 70 روایہ، کہتے ہیں کہ باقر مجلسی نے جنازہ رسول کے متعلق شیعہ ترک سے 70 روایات اکٹھی کی ہیں۔ لکھتے ہیں ان میں صرف 4 معتبر ہیں، باقی کے متعلق لکھتے ہیں وَأَكْثَرُهَا غَيْرُ مُعْتَبَرْ، اور اکثر جو ہیں وہ غیر معتبر ہیں۔ الحمدللہ صرف 4 صحیح ہیں، باقی ساری جو ہیں آپ کی کتب میں وہ کیا ہے؟ غیر معتبر ہیں۔ الحمدللہ سامعین عزیز وقار، میں نے مسئلہ جنازہ رسول بالکل دلائل کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ ہزاروں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا۔ سامعین عزیز وقار، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت تک عظمت صحابہ کا جو جھنڈا ہے وہ بلند رہے گا، اور اہل سنت الحمدللہ جب تک زندہ ہے صحابہ کی عزت، صحابہ کی ناموس پر جو بھی اعتراض ہوگا الحمدللہ ہم اس کا ٹھوس دلائل کے ساتھ علمی جواب دیں گے، علمی تعقب انشاءاللہ تعالی جاری رکھیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔